اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حقیقی علم۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز محشر جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت ہے 93 اور سورۃ یونس ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی سورت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے، اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو دین اسلام کے لیے کھول دینا اور ہمارے علم و حکمت میں برکت عطا فرمانا اور نفع پہنچانے والا علم عطا کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس سے پیچھے ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح فرعونیوں سے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعونیوں کی ہیبت اس قدر بنی اسرائیل کے دلوں میں چھائی ہوئی تھی کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بادشاہ بھی مر سکتا ہے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو خدائی کا دعوے دار ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، کیا اسے موت آ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، میرے رب نے چاہا کہ ان کو دکھائے کہ کیسے وہ مرا اور بے بس وہ پڑا ہوا ہے۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک اس کی جو لاش ہے وہ بے حس و حرکت، بے بس، پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنی پڑی ہوئی ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہی وہ واحد ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر شے کے لیے موت ہے، لیکن صرف اور صرف میرا رب ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور رہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ دیا، فلسطین بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، خوبصورت زمین کا خطہ تھا، فلسطین اور اردن کی سرزمین ان کو عطا کی گئی جہاں پر ان کو آباد کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، وہ اختلاف میں نہ
نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ یہاں علم سے مراد یا تو توریت کا علم ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی اس بات کے قائل تھے اور آپ کی نبوت پر متفق تھے۔ انہوں نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ لی تھیں، وہ تمام نشانیاں جانتے تھے اور وہ ان تمام نشانیوں کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں پورا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ جو تھے وہ حسد اور عداوت کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ کہا جاتا ہے نا کہ علم اللہ کا عذاب بھی ہے اور حجاب بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو وہ علم حجاب ہے، وہی علم باعث عذاب ہے۔ چنانچہ علم کے باوجود گمراہ ہو جانے والوں کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے سورہ جاثیہ میں، اللہ کا ارشاد ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور عرض کرو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اِنَّ رَبَّکَ یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو دنیا میں آپ کی نبوت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے فیصلہ فرما دیں گے کہ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو جنتوں میں جائیں گے، اور جو آپ کی نبوت سے انکاری ہیں ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اب اس آیت کی ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ البتہ تحقیق بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی۔ کب عمدہ جگہ دی؟ اس آیت کا نزول کب ہو رہا ہے؟ کس واقعے کے بعد؟ جب کہ بنی اسرائیل اس اپنے بہت بڑے اور برے دشمن سے نجات پا چکے تھے۔ فرعون جو تھا ان کے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا تھا ان پر۔ اس دشمن سے جو خدائی کا دعوے دار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے بہترین جگہ فلسطین اور لبنان کی سرزمین دی، سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینیں، وہ خوشحال تھے، وہ اللہ کی کتاب توریت کو پڑھتے تھے، اور اس توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ علم اور معرفت کی باتیں سکھلائی تھیں۔ اور اتنا علم اور معرفت الہی کی جو باتیں سکھلائی گئی تھیں ان کے پاس آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اور اتنا سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر اختلاف کیا تو میرا رب کہتا ہے کہ اب ان کی اس دنیا میں نہیں، اب ان کی میں آخرت میں خبر لوں گا، اور آخرت میں پھر میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا کہ حق پر کون تھا اور ناحق اپنی انا اور بغض کے باعث کون اڑا ہوا تھا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے نبی پر بذریعہ وحی اتارا ہے تو دریافت کر لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے بے شک آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ان میں سے بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو پھر تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے
ہو جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب وہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور جو لوگ اس وحی پر شک کر رہے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جن کو یقین نہیں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ جو پہلے سے کتاب پڑھنے والے ہیں، جن کے پاس توریت کا، پرانی کتابوں کا علم موجود ہے، ان سے جا کے تصدیق کر لو۔ اور اگر وہ سارا کچھ تمہارے سامنے عیاں بھی ہو جائے، حقیقت تم پر کھل بھی جائے، پرانی کتابوں میں بھی تمہیں اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آئیں، تو اس کے باوجود بھی اگر تم شک کرو گے تو پھر کیا، پھر اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ اور یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ مطلب جب یہ سب تمہیں پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت کے بارے میں جب تمہیں علم ہو جائے تو پھر شک نہ کرنا، پھر آپ پر ایمان لے آنا، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جن کے نصیبوں میں ایمان کی دولت نہیں لکھی ہوئی، ان کے سامنے ہزار دلیلیں دی جائیں، ہزار معجزے دکھائے جائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ غیر جانبداری سے کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف شیطان کے بہکاووں میں ہیں، یا اپنے نفس پرستی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہیں سچ جو ہے نا، سامنے سچ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ انہیں ساری نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، یعنی تمام معجزات نبوی ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کو بھی تو سارے معجزات دکھائے گئے تھے نا، تو وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ جب دردناک عذاب کو وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ چیختے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو پھر اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ فرعون نے بھی جب دیکھ لیا تھا کہ اب اس کی موت یقینی ہے تو پھر وہ چیخ اٹھا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور مسلمان کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ توبہ اس کی قبول کی جائے گی سانس اکھڑنے سے پہلے جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے، موت نہیں آئی، تب تک ہماری توبہ قبول ہے۔ جب سانس اکھڑنے لگتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، تو ایمان تو ہے ہی بالغیب پر، غیب پر ایمان ہے۔ رب ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، جو آپ کے زمانے میں تھے، انہوں نے اپنی اکھیوں سے دیکھا، اور آج آقا علیہ السلام کے الفاظ، حدیث مبارکہ میں وہ قوت ہے، درود پاک میں وہ قوت ہے کہ اس کو جو صدق دل سے پڑھتا ہے اسے حضوری قلب کے ساتھ آقا علیہ السلام کی مجلس تک رسائی مل جاتی ہے، اور پھر وہ چشم تصور میں صبح و شام اپنے آقا کا دیدار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے آقا تو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا فَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک
فائدہ پہنچایا۔ اب یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ہی اس سورت کا نام ہے سورہ یونس۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی اس سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ کس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ ان کو مہلت نہیں دیتا اور ان پر عذاب جو ہے وہ وارد ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ استثناء صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو حاصل ہے کہ یہ قوم وہ واحد قوم ہے جس نے عذاب کے ابتدائی آثار دیکھے اور دیکھ کر فوراً توبہ کی، رجوع کیا اللہ کی جانب، اور ان کا یہ رجوع اللہ جو تھا وہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ان پر عذاب کا فیصلہ وارد ہو جانے کے باوجود، اثرات بھی نظر آنے لگ گئے تھے عذاب کے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا اور پھر ایک مقررہ مدت تک میرے رب نے ان کو مہلت دی۔ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا، وہ قوم نہ کرتی، تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے ان کا ایمان قبول کر لیا جاتا ہے۔ الا قوما، لیکن یونس کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نینوا میں رہتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے عذاب کے نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تک تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے یہاں پر رات نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ اب عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ یعنی ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کا پیغمبر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اس بات کا ان نبیوں اور رسولوں کے دشمنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو ان کی قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ اگر تو یونس رات کو یہاں موجود رہے تو اٹ مینز عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک پیغمبر اندر موجود ہے عذاب نہیں آ سکتا، اور اگر پیغمبر بستی چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے، آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل چھا گیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہروں پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا لیکن وہ آپ کو نہ پا سکے۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی جانب نکل کھڑے ہوئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ کی، اور شوہر اپنی بیویوں سے اور ماں اپنے بچوں سے جدا ہو گئی۔ سب نے بارگاہ الہی میں گریازاری شروع کر دی، صدقے دل سے اللہ کے آگے روئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے بھی تو مرتے وقت توبہ کی تھی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم کی جو توبہ تھی وہ عذاب کے اثرات کو دیکھ کر قبول ہو گئی۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ یونس
یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس کی قوم کی توبہ میں واضح فرق یہ ہے کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ یونس کی قوم پر جب نشانیاں بھی ظاہر ہوئی تھیں جو کہ عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی تھی تو انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ نزول عذاب سے پہلے ابھی صرف علامات ظاہر ہوں اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دونوں پیغمبروں کے، دونوں قوموں کے واقعات بالکل آگے پیچھے بیان کیے گئے۔ پیچھے ہم نے فرعون کی توبہ کو پڑھا، یہاں ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو پڑھا، تو یہ فرق ہمیں واضح پتہ چل گیا کہ ابھی اثرات نموداری ہوئے تھے تو وہ قوم فوراً گریہ زاری میں چلی گئی۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہمارے سمجھنے کا، ہمارے سیکھنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں کو ہم پہچان لیں۔ ایک دم سے دیکھیں نہ تو کسی پر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے، بہت بڑی مصیبتیں ہمارے ساتھ کیا لگی ہوئی ہیں، یا تو رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی بربادی ہے، یا پھر اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، یا صحت کی پریشانی ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی مصیبتیں ہمیں زندگی میں آزمائشیں لگتی ہیں نا، تو یہ ایک دم سے کبھی نہیں آتی، پہلے اثرات آتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کا رزق بہت کشادہ ہے تو پہلے دھیرے دھیرے تنگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے سے ایگزام میں سے ہمیں گزارتا ہے، تو وہ ایگزام جو ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ ہم رک کر سوچیں کہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، اب امتحانات کیوں شروع ہو گئے، تو اس جگہ رک کر ہم اپنا انالیسس کریں، اور اگر جہاں پر ہمیں لگے کہ یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح بڑی بیماری جو ہے وہ بھی ایک دم سے نہیں آتی، پہلے بیماری کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، ہم اپنی خوراک کو دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس میں ہم چینجز کرنی شروع کر دیں، تبدیلی شروع کر دیں، صدقہ خیرات شروع کر دیں، اللہ سے توبہ استغفار شروع کر دیں، اللہ کے آگے گریہ زاری شروع کر دیں کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دے۔ یہ زندگی کے امتحان جو ہے نا، یہ جو آزمائشیں ہیں، ان میں سے ہمیں آسانیوں کے ساتھ گزار دے۔ یہ آزمائش جو ہے نا، اس کو ہمارے ایمان کی بڑھوتی کا سبب بنانا اور ہمارے لیے ہلکا اور آسان کر دینا۔ امتحان کے بغیر تو زندگی گزرنی نہیں ہے، زندگی میں امتحانات تو آنے ہی آنے ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رب سے اس قدر رجوع کریں، اس قدر قربت میں چلے جائیں کہ زندگی کے وہ امتحان، وہ آزمائشیں ہمارے لیے عذاب نہ بنیں، ہم بولے نہ ہو جائیں، ہم دھتکار نہ دیے جائیں، ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رسوائی سے ہمیں بچائے اور ہماری ان تنگی، مشکل، پریشانی اور آزمائش کے وقت میں بھی اللہ ہمارا پردہ رکھ لے، ہمارے ابوں کو ڈھانپ لے، ہمارا پردہ رکھ لے، تو بس کرم ہی کرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس آزمائش کی گھڑی میں واویلا شروع کر دیں، ناشکری شروع کر دیں، تو پھر وہ آزمائش جو ہے نا ہمیں راندہ درگاہ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے کرنے کی ہیں، ان باتوں پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے اللہ کی ناراضگی کو اور اللہ کی رضا کو سمجھیں گے، اور اس ناراضگی کو سمجھ کر فوراً رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے اور صدقہ خیرات کریں گے۔ اور اللہ کو جب ہم راضی پائیں، اپنے دلوں کو اللہ پر راضی پائیں، زندگی میں آسانیاں پائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے کہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کی کہانیاں بیان کرتا ہے نا، تو ان کا مقصد ہے کہانیاں بیان کرنے کا، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح کا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ مجھے اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ باجی وہ ایسے کیوں کرتے ہیں، انہوں نے ایسا برا کیوں کیا، لوگ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ جو کیوں ہے نا، یہ نکل جاتا ہے اگر یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ سب کو پتہ ہے کہ اچھی راہ کون سی ہے اور بری راہ کون سی ہے، خیر اور شر یہ پیرالل ہیں، یہ ہر زمانے میں تھے، برے اچھے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ کوئی آج نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے نا کہ پچھلا زمانہ بڑا اچھا تھا، یہ ساری برائیاں آج ہی آ گئی ہیں، ہائے ہم پرانے زمانے میں پیدا ہوتے تو ظلم اور زیادتی تو پرانے زمانے میں بھی تھی، شیطان اسی طرح ایکٹیو پرانے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سب پیرالل چلنا ہے، خیر اور شر دونوں چیزیں ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہنی ہے، اور خیر والے لوگوں کا ساتھ ہم نے اختیار کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یا شر والے لوگوں کے ساتھ ہم نے جا کے مل بیٹھنا ہے، یہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ تھے زمین پر سب کے سب ایمان لے آتے۔ اگر رب چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا، یہ اللہ کے لیے ناممکن تھوڑا ہی تھا۔ فرشتے نہیں ہیں سارے کے سارے فرما بردار، مخلوق ہے نا، ساری مخلوق کے اللہ کی فرما برداری میں ہی چل رہی ہے نا، ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی جنتوں کے وعدے نہیں ہیں۔ تو جنتوں کا وعدہ، بلند مقامات، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، یہ کس کو ملے گی؟ جو امتحان پاس کر کے آئے گا۔ تو امتحان میں سے تو ہر بنی نوع انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے، تو اس امتحان میں سے کیسے گزرنا ہے اور کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ بات ہم قرآن سے سیکھتے ہیں۔ تو اس بات کا جواب جو ہے نا ہمیں ان آیات میں مل جاتا ہے۔ میری وہ اسٹوڈنٹ جو اکثر سوال کرتی ہے نا کہ ہائے سب ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے، سب اچھے کیوں نہیں ہو جاتے، تو اس لیے اچھے نہیں ہو جاتے کہ انہیں اچھا نہیں ہونا، خیر اور شر پیرالل ہی چلنا ہے۔ ہاں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خیر والوں کی راہ اختیار کریں یا شریر لوگوں کی، یہ مرضی آپ کی ہے، تو رہنا دونوں نہیں ہے۔ اور کسی کے بھی بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اب جو عقل نہیں رکھتے، عقل کون نہیں رکھتے؟ جو اللہ کی آیات پر تفکر نہیں کرتے۔ اچھا، آیات تو بعد میں سنیں گے نا، سب سے پہلے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے من کی آواز سنے، جب اپنے من کی آواز سنتا ہے، کائنات پر تفکر کرتا ہے، تو وہ اس ہستی کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو جب وہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پھر وہ نکل کر قرآن تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جو نہیں ڈھونڈے گا اس کا مطلب ہے اس نے غور ہی نہیں کیا، اور جس نے غور نہیں کیا اس کا مطلب اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قُلِ انظُرُوا، فرما دیجئے، غور کرو، غور سے دیکھو، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور نہیں فائدہ پہنچاتی ہماری آیات اور ڈرانے والے۔ ڈرانے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، کہ اللہ کے پیغمبر اور جو اللہ اپنی وحی کے ذریعے آیات نازل کرتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ان قوم لا یؤمنون، کسے فائدہ نہیں پہنچاتی؟ اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فرما دیجئے، غور سے دیکھو کیا
کیا کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں، اور ہماری آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ پھر کیا وہ انہی لوگوں کے دنوں کا سا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ کہہ دیجئے اچھا انتظار کیجئے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب یہاں جو ہٹ درمی دکھانے والے ہیں، جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری لوگ ہیں، ان کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی تو پچھلی قوموں کے سب واقعات اور حالات دیکھے ہیں نا، تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اچھا ہم تو ایمان نہیں لاتے، لے آؤ جو تم نے عذاب لے کے آنا ہے۔ تو وہ تو مطالبے بھی کیا کرتے تھے، نہ صرف منتظر تھے بلکہ وہ اس چیز کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ وہ عذاب جو ہے نا اس کا فیصلہ میں کروں گا کہ وہ کب آنا ہے، اس کا تم بھی انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کیا وہ انہی لوگوں کے دنوں کا سا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ تو کہہ دیجئے اچھا انتظار کیجئے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں۔ اب جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس عذاب میں اللہ کیا کرتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ وہاں کے پیغمبر کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ اپنے پیروکاروں کو لے کر نکل جاؤ، اس کو پہلے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی قصہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب ان کی قوم پر عذاب آنا تھا تو کتنا عرصہ پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ کشتی بنا لو، کیونکہ وہ پانی کا عذاب تھا، تو وہ اپنی جو فالوورز سے ان کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اور کیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں ہونے دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے واقعات آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے گزرتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں کراچی میں ایک جہاز کریش ہوا تھا، سب لوگ مر گئے تھے تو اس میں سے ایک شخص زندہ بچا تھا نا، کس طرح سے وہ نکلا، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اس دن جس دن میں نے یہ سفر کرنا تھا، ٹریول کرنا تھا، میں نے اس دن بھی حفاظت کی دعائیں پڑھی، اور وہ دعائیں کمیل پڑھتا تھا وہ شخص، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا جبکہ ممکن نہیں تھا بچنا۔ جہاز کریش ہوا ہے، سب مطلب اوپر آسمانوں میں وہ کریش ہوا ہے، سب ملبہ اس کا نیچے گرا اور ایک شخص زندہ سلامت بالکل ٹھیک۔ تو معجزے تو آج بھی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ظہور تو کرتا ہے اپنے بندوں پر اس بات کا کہ میں موجود ہوں، جو میری پناہ میں آ جاتا ہے، جو میری حفاظت میں آ جاتا ہے، جو صبح و شام حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے حفاظت کے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو ہر طرح کی ناگہانی آفتوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ کفار مکہ کو صاف صاف بتلایا جا رہا ہے کہ تم ابھی تک شک اور تردد میں ہو، مجھے تمہارے مذہب کو جھوٹا کہنے اور تمہارے عقائد کو باطل کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہے، اس لیے میں تو کسی قیمت پر بھی تمہارے ان پتھر کے بنے ہوئے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ میرا سر تو ہمیشہ اس قادر و قیوم کی بارگاہ صمدیت میں جھک سکتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری اور میری
دونوں کی زندگی اور موت ہے۔ میں یہ نادانی نہیں کر سکتا کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس حکم کی سرتابی کی مجھ میں ہمت نہیں۔ تم دنیا بھر کی دولت لا کر بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو یا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کہ یکسو ہو کر دین کی طرف رخ کیے رہو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ اپنا رخ سیدھا اسی دین ابراہیمی کی طرف پھیر لو اور ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا ایسی کسی چیز کو مت پکارنا جو تمہارا بھلا نہ کرے اور نہ برا، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم بے شک ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہی ہے بخشنے والا اور مہربان۔ یقیناً ہمارا رب جب کسی بندے پر اپنے فضل و کرم کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ حاسدین پھر حسد کرتے رہیں، وہ اپنے حسد میں خود ہی جل کر اپنے اعمال گنوا بیٹھتے ہیں، خود ہی جل جل کر مر جاتے ہیں۔ پھر جس کے بارے میں میرا رب فیصلہ کر لے پھر اس کو اس نعمت کے دیے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو میرا رب یہ فیصلہ کر لے کہ یہ تکلیف پہنچنی ہے اس تکلیف کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ آیت اتنی زبردست آیت ہے کہ اس آیت کو ہمیں اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں یقیناً رکھنا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے نا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہر وقت جہاں بھی ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانے رشتہ دار نے ہم پہ نظر لگا دی، فلانے حاسد نے ہم پہ حسد کے ذریعے جادو کر دیا، رزق ہمارا بند کروا دیا، ہمیں جو بیماری آئی ہے وہ فلانے رشتہ دار کی نظر کی وجہ سے آئی ہے یا فلانی جادوگری کی وجہ سے آئی ہے۔ جو بھی پریشانی آئی ہے ہم کسی نہ کسی کی طرف جو ہے نا اپنی نفرتوں کی توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی انسان کو جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اگر اس رشتہ دار نے یا اس حاسد نے کچھ ہم پہ جادو ٹونا کیا بھی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر دیا نا۔ تو آزمائش تو میرے رب کو ہی میری مقصود تھی، تو جب رب کو آزمائش مقصود تھی تو پھر رجوع کدھر کرنا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کی طرف اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، تو وہ یقیناً اللہ جو ہے نا وہ پناہ بھی دیتا ہے، وہ مصیبتوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا یقین اور کامل بھروسہ اللہ پر کر لینا ہے۔ اور یہ جو ہمیں ہر وقت ایک یہ بھی خوف رہتا ہے نا کہ ایسی نیگیٹو انرجیز ہیں، ایسے ہمارے ارد گرد دوسری مخلوقات موجود ہیں، وہ ہم پہ حملہ کرتی ہیں اور ہم اٹھ نہیں سکتے، تو اس چیز سے بھی، اس خوف سے بھی ہم نے نکلنا ہے۔ وہ جو ہمارا دشمن ہے نا، چھپا ہوا دشمن، وہ یقیناً موجود ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے، ہمیں دیکھتا بھی رہتا ہے، ہمیں دھمکاتا بھی رہتا ہے، خوابوں میں آ کے ہمیں ڈراتا بھی رہتا ہے، لیکن مومن ڈرتا نہیں ہے رب کے سوا کسی اور سے۔ مومن جب یہ آیت پڑھے گا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
اور اگر کوئی تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو بھی پھیرنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز میرے رب کے قبضہ ہے، قدرت میں ہے۔ تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اتنا اسٹرانگ ہمارا ریلیشن ہو جائے ہمارے رب سے، اتنا مضبوط تعلق ہو جائے ہمارے رب سے۔ تو تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہمارا حفاظتی اورا اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ آج ہم پہ بہت زیادہ جو پرابلمز ہے نا وہ یہی ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی ہے، میرے اوپر جادو بڑی جلدی ہوتا ہے، میں کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں نیگیٹو انرجی ہے تو میں تو پکڑی جاتی ہوں۔ یہی باتیں ہم سنتے ہیں نا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں فلاں جگہ گئی تو مجھے یہ ہو گیا، فلاں جگہ گئی یہ کھا لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ یقیناً یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ ایک حفاظتی شیلڈ ہے، حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں، ایک نور کا حالہ ہے جو ہر مومن کے گرد ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے گرد ہمارا حفاظتی اورا، وہ نور کا حالہ، وہ جو حفاظتی شیلڈ ہے، آج وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ کیوں کمزور ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان طاقتور ہوگا تو وہ شیلڈ بھی طاقتور ہوگی۔ تو محنت جو کرنے کی یا کرنے کا جو کام ہے وہ اپنے ایمان پر محنت ہے۔ جب ایمان ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں نا، یہ بھی زیادہ نفسیاتی حملے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کر کے ذہنی طور پر ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ تو جب ہم اپنے ذہن کو اتنا اسٹرانگ کر لیں گے کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، رب پر بھروسہ یقین کامل ہو جائے گا، کلمہ پکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ بس جب کبھی کمزور لمحے آئیں تو ہم یہ تکرار کریں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، 3 دفعہ الا اللہ کہیں۔ آپ دیکھیں کیسے نیگیٹو انرجیز جو ہے نا وہ دم دبا کے بھاگتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں تو کیسے آگ لگ جاتی ہے ان شیاطین کو جو ہمارے گرد ہی موجود ہیں اور ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو لاہور جو ہے نا یہ بھی بڑی زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ لاہور پڑھنے والے کہ اللہ ایسے حفاظت فرماتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ ہی اللہ ایک ایسا نور کا شعلہ بھیجتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ وہ بھاگ کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے۔ تو ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہے، اور کیسے خود کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تو پھر میرا رب تو بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے، پس کوئی جو راہ پر آئے سو وہ اپنے بھلے کے لیے راہ پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہ رہے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحیٰ الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اور جو کچھ آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے اس پر چلیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت کو یاد کر لیجئے، وہ مسلمانوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا، وہ مکی دور تھا۔ مسلمان طرح طرح سے آزمائے جا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہر طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، اور ایسے میں میرا رب تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو، اور فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے آپ اسی پر چلیے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بڑے صبر کے ساتھ گزارا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کی جوان 2 بیٹیاں ہیں جن کو طلاق ہوئی، دونوں بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے نا آپ کے چچا کے گھر، تو کیسے ان دونوں بیٹیوں کو گھر بیٹھے انہوں نے طلاق دے دی، اس دشمنی میں کہ ان کے باپ نے
نبوت کا اعلان کیا تھا اور آپ نے صبر سے برداشت کیا۔ کیسے کیسے نہیں آزمائے گئے گھرانے جس نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھ لیں، کتنا ستائے گئے، لیکن ایک ہی نعرہ تھا، احد احد۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، لیکن میرے رب نے کیا کہا کہ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، جب تک حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے ساتھ وہاں دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول رہے اور تمام مشکلات کو آپ بڑے تحمل اور صبر سے برداشت کرتے رہے۔ اور یہ ہے جی آیت نمبر 109، اور یہیں پر الحمدللہ سورہ یونس بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ یونس کے بعد ابتدا ہوتی ہے سورہ ہود کی۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات ہیں جو 11ویں پارے میں ہیں، اور سورہ ہود کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ ہود جو ہے یہ سورہ یونس ہی کا جوڑا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں ہم نے انبیاء کرام کے حالات پڑھے، اسی طرح سورہ ہود میں بھی انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ 123 آیات پر مشتمل 10 رکوع ہیں اس سورت کے، اور 10 میں سے 6 رکوع جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی پر مشتمل ہیں، یعنی 6 رکوعوں میں ہم پڑھیں گے نبیوں کے قصے، اور سب سے جو طویل ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا آئے گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں اسی صورت میں ملیں گے۔ سورہ ہود کا نام پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، جن کا قصہ بھی ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات، کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کی آیات محکم ہیں، پھر ان میں وضاحت کر دی گئی بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے۔ الف لام را حروف مقطعات جو میرے رب کا کوڈ ہے۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص کوڈ ہیں، وہ سیکرٹ ورڈز ہیں جو اپنے اندر بیش بہا انرجی رکھتے ہیں، بہت تاثیر کے حامل ہیں، لیکن ان کا مطلب اور معنی میرا رب اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محفوظ اور مستحکم بنا دی گئیں۔ احکمت احکام سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو یوں پختہ اور استوار کر دینا کہ اس میں کوئی نقص کا گمان تک باقی نہ رہے، اور فصلت کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں کسی التباس کی گنجائش نہ رہے، مطلب یہ کتاب الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے پختہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اور معنی کے اعتبار سے ہر شک سے بالاتر ہے، یعنی صورت اور معنی میں درجہ کمال پر فائز ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں تحریر ہے، اور اس میں یہ استحکام اور تفصیل کہاں سے آئی، بتا دیا کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو اپنے اقوال و افعال کے لحاظ سے حکیم بھی ہے، اور اپنے علم کے لحاظ سے ہر کام کے انجام سے بھی خوب باخبر ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جو محکم ہے، جس کی آیتیں محکم ہیں، اور ثم فصلت پھر ان کی یوں وضاحت کر دی گئی، محکم آیات کی اس دانا اور باخبر خدا نے اس طرح سے وضاحت کی کہ وہ تمام پیغام جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ اس کتاب کی جامع ترین آیات میں پہنچا دیا گیا۔
کچھ علماء کا خیال ہے کہ احکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی مختصر صورتیں نازل ہوئیں جن میں سورہ عصر شامل ہے، اور سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ عصر وہ صورت ہے کہ اگر صرف سورہ عصر ہی قرآن کریم میں نازل کی جاتی تو اور ہدایت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی، یعنی مختصر آیات لیکن ان کا پیغام عالمگیریت رکھتا ہے، جامعیت میں اتنا پختہ ہے، اتنا محکم ہے کہ چند لفظوں میں بہت وسیع مفہوم جو ہے پورے کا پورا ضابطہ حیات، اس کی جو تھیوری ہے اس کو مختصر ترین صورت میں بیان کر دیا گیا۔ تو یہ تھا جی امام شافعی کا قول سورہ عصر کے بارے میں، اور مفسرین جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب جو محکم آیات ہیں یہ ہے کہ جو ابتدا میں مختصر صورتیں نازل ہوئیں اور ان میں پورے کے پورے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو پنہا کر دیا گیا، اور یہ سب کرنے والی ذات وہ ہے جو بہت حکمت والی ہے اور اپنے ہر کام کے انجام سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، خبردار تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، خبردار تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا اور کسی کی تمہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہیں اسی کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، یہاں اس کو بھی بیان کر دیا گیا کہ لوگوں کو پہلے تو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اور نبی کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ تو لوگوں کو ڈراتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ ڈر کس کو سنانا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرے گا اس کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور نیک عمل کرنے والوں کو بہترین انجام کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبو، اور پھر صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اور پھر توبہ کرو، الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس سے اور متوجہ ہو جاؤ اسی کی طرف، وہ تمہیں لطف اندوز کر دے گا دنیا کی زندگی کی راحتوں سے ایک مقررہ مدت تک، اور عطا کرے گا ہر نیکی کا بدلہ نیکی کرنے والے کو، اور اگر تم یوں ہی روگردان رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا، اور پھر تم توبہ کرو۔ اب استغفار اور توبہ یہ لفظ ہم بھی اکٹھا بولتے ہیں نا، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، تو توبہ استغفار ان دونوں لفظوں کے معنی اور مفہوم کو ہم اچھا سا سمجھیں گے، اور جو ان دونوں لفظوں کے درمیان باریک سا فرق مفسرین نے ہمیں سمجھایا ہے ہم اس کو بھی یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، یعنی جو سابقہ گناہ لغزشیں ہم سے سرزد ہو گئیں ہم ان پر اپنے رب سے استغفار کریں، اور ثم توبو، اور پھر توبہ کریں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ پشیمانی اور واپسی ہے، یعنی جو ہو گیا اس پر پشیمان ہونا اور واپسی کا رستہ اختیار کرنا، مطلب آئندہ کے لیے اب گناہ کے رستے کو ترک کر دینے کا فیصلہ کر لینا۔ توبہ یہ ہے کہ سابقہ جو ہو گیا اس پر معافی اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ، یہ ہے توبہ۔ اللہ سے
مغفرت طلب کرنا، استغفار، اور توبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرنا کہ جو مجھ سے سابقہ گناہ ہو گئے ہیں میں ان کی آپ سے معافی کی طلبگار ہوں، اور آئندہ میں ایسے ناپسندیدہ فعل سے اعراض کروں گی، آئندہ کے لیے میں اب ایسا کچھ عمل نہیں کروں گی جو میرے رب کی ناراضگی کا اور نافرمانی کا باعث بنے۔ اب توبہ بھی کر لی، استغفار بھی کر لی، تو اس کے بعد میرا رب کہتا ہے کہ وہ تمہیں ضرور لطف اندوز کرے گا زندگی میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو لوگ دین اسلام پر چلتے ہیں تو پھر ان کے لیے ساری زندگی آزمائش ایسا نہیں ہے۔ ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے فائدے بھی دے گا، رزق میں برکت دے گا، آسانیاں، راحتیں، آسائشیں سب ان کو ملے گا۔ کل ذی فضل فضلا، ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو فضل کا مستحق ہوگا اس کو فضل عطا کیا جائے گا۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کلا یعنی ہر وہ شخص ذی فضل فضلا جو کہ فضل کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اس کو وہ نعمتیں، وہ رحمتیں ضرور عطا کی جائیں گی۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل جو ہے نا وہ نیکی کا بڑھ چڑھ کر بدلا دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس فلاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر کرم کی بارش برستی ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ اتنا کیا تو اتنا ہی ملے گا، پھر بیش بہا ملتا ہے، اور جو فضل کا مستحق ہو پھر اس پر اللہ فضل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن پر اللہ کا فضل جو ہے نا وہ دن رات بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم یوں ہی روگردانی کرتے رہے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر، علیکم تم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی میں یوں ہی روگردانی کرتے رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، وہ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا لے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ سنتے ہو جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے یا واعظ فرمایا کرتے تو جو منافق اور کافر اس مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ اپنے سروں کو جھکا لیتے اور اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنی رانوں سے ملا لیتے تھے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ جائیں۔ مبادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جانب متوجہ ہو کر براہ راست ان سے خطاب فرمائیں اور انہیں ان کی باطنی حرکتوں پر سرزش کر دیں۔ علامہ نشا پوری نے لکھا ہے کہ یثنون صدورہم کا معنی ہے اعراض اور روگردانی کرنا، یعنی کفار و منافقین کی عادت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت اسلام دیتے اور کفر و نفاق سے باز رہنے کی انہیں تلقین کرتے تو بجائے اس کے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کرے الٹا بے رخی اور سرد مہری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ کفار و منافقین اپنی اسلام دشمنی،
عداوت، بغض، حسد سب کچھ اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو کوشش کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نیت کا پتہ نہ چل جائے، اور جب آقا آواز فرماتے تو وہ یوں جھک جاتے کہ کسی طریقے سے وہ نظروں سے بچ جائیں۔ تو اس طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نادانو، تم کس سے چھپ رہے ہو اور کس سے اپنے دلوں کے نفاق اور اسلام دشمنی کو چھپا رہے ہو؟ وہ اللہ جو تمہارے کپڑوں میں لپٹے ہوئے سینوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں کے اندر جو چھپا رکھا ہے تم نے، انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں ان سے بھی اللہ آگاہ ہے۔ تو اپنے کپڑوں سے یا نگاہوں کو یا اپنے سروں کو جھکا کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے نا، وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے، اور کجا تم کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ، وہ تو اندر جو چھپا ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو ہے وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، ہمارا 11واں پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، اور ہمارا آج کا درس قرآن بھی ہم یہیں پر مکمل کریں گے۔ 93 آیت سے ہم نے شروع کیا تھا، اب ان تمام آیات کا ایک مرتبہ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور کھانے کے لیے صاف ستھری چیزیں دیں، وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے سننے والے، اگر تمہیں کچھ شک ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تمہاری طرف اتارا ہے تو دریافت کر لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے کتاب کو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پس ہرگز مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، اور ان میں سے بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، پھر تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اگرچہ انہیں ساری نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ سو کوئی بستی ایسی نہیں جو ایمان لاتی ہو تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہے، سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ پہنچایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ بھی زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی کے بھی بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا وہ ایمان لے کر آئے، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کر دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور بے ایمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے، پھر کیا وہ انہی لوگوں کے دنوں کا سا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ کہہ دیجئے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں بچا لیا، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ بھی کہ یکسو ہو کر دین کی طرف رخ کیے رہو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو مت پکارنا جو تمہارا بھلا نہ کرے اور نہ برا، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا
اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے، پس جو کوئی راہ پر آئے سو وہ اپنے بھلے کے لیے راہ پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہ رہے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جو کچھ آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے اس پر چلیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا قرآن کریم ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی، کمی کوتاہی رہ گئی، ہماری زبان کی کوئی لغزش ہو گئی سمجھنے میں، بیان کرنے میں یا سمجھانے میں، تو میرا رب ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، کرم کرے ہم پر، اور اسی کرم میں رکھے یہاں تک کہ ایمان کی بہترین حالت میں فرشتے ہمیں سلامہ کے ساتھ لینے کے لیے آن پہنچے۔ گویا ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلائے، محتاجی اور بے بسی کی موت سے میرا رب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔